آپ نے شاید لوگوں کو سنا ہو یہ کہتے ہوئے، جب آپ خاص طور پہ ان کی برائی کو، مطلب برائی پہ انہیں ٹوکتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار میں تمہارا نقصان تو نہیں نہ کر رہا، یا کسی اور کا نقصان تو نہیں نہ کر رہا، جو بھی کر رہا ہوں اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوں۔ تو اب یہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اب آپ کو قرآن سے 3 مقامات دکھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلا سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ اب اس پر یہاں پہ مولانا مودودی کا ایک حاشیہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور ذرا سے آپ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نامہ اعمال 3 قوم کے اندرجات پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ دوسرا، اپنے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اپنے جسم کے اعضاء پر جو نقوش امپریشنز بھی انسان مرتسم کرتا ہے وہ سب کے سب ثبت ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے نقوش ایک وقت اس طرح ابھر آئیں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کے لوح ذہن پر لکھی نظر آئے گی، اور اس کے ایک ایک اچھے اور برے فعل اور اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی۔ اب غور سے سنیں ذرا تیسرا پوائنٹ، وہ کیا ہے؟ تیسرے، اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر، اپنے معاشرے پر اور پوری انسانیت پر اپنے اچھے اور برے اعمال کے جو اثرات وہ چھوڑ گیا ہے، اور جس وقت تک اور جہاں جہاں تک کار فرما رہیں گے، اور وہ سب اس کے حساب میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اپنی اولاد کو جو میرے خیال جو بھی اچھی یا بری تربیت اس نے دی ہے، اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں اور یا برائیاں اس نے پھیلائی ہیں، اور انسانیت کے حق میں جو پھول یا کانٹے بھی وہ بو گیا ہے، ان سب کا پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اپنے اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار میرا عمل میرے تک ہی محدود ہے جو میں کروں، لیکن اس کے کتنے دور دراز جو ہے اثرات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے ذہن میں اس کو پڑھ کے کیا کیا آتا ہے۔ ایک تو ہماری فزیکل دنیا کے اندر، مثال کے طور پہ میں باہر کھڑا کوئی کام کر رہا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، کوئی اچھا یا برا کام، ویسے سگریٹ کھڑا پبلک میں پی رہا ہوں، کوئی اور مجھے دیکھ کے اس سے اثر لے کے وہ بھی پینا شروع کر دے، یا مثال کے طور پر ایون کوئی کام نہیں بھی کر رہا، بس ایک میرا ظاہری جو لبادہ ہے، میں نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے، کوئی دوسرا مجھے دیکھ کے وہ بھی داڑھی منڈوا دے، بہادری اس سے لے، یا کوئی عورت ہے بغیر حجاب کے جا رہی ہے اور کوئی اور عورت اسے دیکھ کے بہادری حاصل کرے اور کہے کہ یار یہ بغیر حجاب کی جا رہی، میں بھی جا سکتی ہوں، بغیر کچھ کہے اس نے اس سے اثر قبول کر لیا۔ یہ اثرات ہم، اور جاری بات ہے پھر اس کا آپ وہ اثرات سوچ سکتے ہیں اگر والدین خود دیکھیں، اس لیے والدین کی میں سمجھتا ہوں سب سے طاقتور ذریعہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں وہ اپنی خود تربیت کریں۔ کہنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو خود اپنی اصلاح نفس کریں، کیونکہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں میرے نزدیک جو کہتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ بڑی چیز اس چیز کا اثر ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کی بچوں کے لیے تربیت کتنا اثر رکھتی ہے، والدین کے اپنے اعمال، یہ نہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو، بلکہ جو خود وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اثر جو بچوں پر ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہر چیز، ایون جو کچھ آپ معاشرے میں نارملائز کرتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ نارملائز ہو رہا تھا، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جس لیول پر وہ کام کر رہے ہیں، جو آپ گاڑی رکھ رہے ہیں وہ دوسرا بھی اس سے امپریس ہو کے وہ گاڑی لے لیتا ہے، جس دھوم دھام سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ کے کاپی، جس کو کہتے ہیں نا کاپی کیٹ، ایک دوسرے کو دیکھ کے، تو وہ چیز آپ نارملائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو آپ معاشرے میں پھیلا رہے ہوتے ہیں بغیر ایک لفظ بولے، بس اپنے عمل سے۔ اور یہ صرف اب آج کے دور میں تو بڑا خطرناک معاملہ ہے انٹرنیٹ پر۔ آپ کوئی ویڈیو چڑھاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ میرا چینل ہے جو مرضی چڑھاؤں، لیکن آپ کو کیا پتا وہ ویڈیو کہاں جا کے کیا اثرات کر رہی ہے۔ وہ اس کے اندر آپ نے کوئی فحش قسم کا کنٹینٹ ڈال دیا، بغیر حجاب کے اس کے اندر عورتیں ڈال دی، اور کہاں کہاں وہ دیکھا جا رہا ہے، اس سے کیا کیا اثرات لے رہے ہیں، کہاں کہاں وہ پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر آپ نے کوئی غلط یا انفارمیشن ڈال دی، کوئی غلط بات کہہ دی اس کے اندر، اس کے اثرات کہاں کہاں تک جا رہے ہیں، اور شاید آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ویڈیو فارورڈ ہوتی رہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے کیا کیا اثرات جا رہے ہیں۔ ایون میں آپ کو بتاؤں اس لیول تک کہ اگر اس ویڈیو کی وجہ سے وہ جو الگوریدم ہے، آپ کی غلط ویڈیو کو، آپ نے نہیں چڑھائی وہ ویڈیو کسی اور نے چڑھائی، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دیا یا اس کو کامنٹ کر دیا یا اس کو پھیلایا کسی طریقے سے، اور وہ غلط ویڈیو تھی، اس کے اوپر گندی باتیں تھی، غلط تھا، فحش کانٹینٹ تھا، کوئی بغیر اور حجاب کے عورتیں تھیں، کچھ بھی تھا، آپ نے لائک کر دیا، اس کی وجہ سے الگوریدم نے اس کو آگے لے گیا دوسروں تک، تو آپ کی مدد سے لے کے گیا نا، ایون آپ نے چلے لائک بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، صرف اس ویڈیو کو دیکھا، اس کو دیکھنے سے الگوریدم نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اچھا اس کو دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی آگے اس ویڈیو کو فارورڈ کرو تاکہ
کیونکہ اس بندے نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب دوسرے بھی دیکھنے کا شوق رکھیں. تو دیکھیں اتنا خطرناک کام ہے کہ غلط چیز کو دیکھنا بھی نہیں انٹرنیٹ پہ، کیونکہ آپ کی بوئے ہوئے اس بیچ سے وہ آگے چل رہی ہوتی ہے ویڈیو. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور آپ اس لیے کتنا ضروری ہے یہ. اب آپ کو اس بات کی سچائی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہیں یار یہ بات نہیں ہے کہ میرا کام ہے بند کمرے میں جو بھی کر رہا ہوں خود کر رہا ہوں. نہ، اس کے اثرات آپ کو نہیں پتا کہاں کہاں تک، نسلوں تک جا سکتے ہیں. بڑا خطرناک معاملہ ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ یار اس دنیا میں، آپ دنیا میں خلا میں نہیں رہ رہے، اسپیس میں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں چھپ کے یہ ایسا کام کر رہا ہوں جس کسی کو نہیں پتا چلے، لیکن ایون آپ کے اپنے پرسنل اخلاق اور کردار معاشرے میں اثر ڈال سکتے ہیں. آپ جس طریقے سے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، جس طرح آپ کا آواز کا اٹھاؤ چڑھاؤ، ساری چیزیں اثرات ڈالتی ہیں معاشرے کے اندر، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کس طریقے سے ان کے اثرات آگے جا کے وہ اس کا کیا پھل نکلنا. اس طریقے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 25 بھی آپ دیکھ لیں آگے. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. اور اس طریقے سے آخر میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 اور 13، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں. وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان کے اس افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا حاشیہ بھی ہے ادھر آیت میں، اس کی میں غالباً اس کا چھوٹا سا حصہ ہی میں اس کا ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں. یعنی وہ خدا کے ہاں اگرچہ دوسروں کا بوجھ تو نہ اٹھائیں گے، لیکن دوہرا بوجھ اٹھانے سے بچیں گے بھی نہیں. ایک بوجھ ان پر خود گمراہ ہونے کا لدے گا، اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی ان پر لادا جائے گا. تو اس بات سے بڑا یعنی انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ کچھ بولے بغیر بھی آپ دوسروں پر اثرات ڈالتے ہیں آپ معاشرے کے اندر جن جن چیزوں کو نارملائز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چھپے ہوئے کہہ لیں بوجھوں سے یا گناہوں سے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لوگ کس طریقے سے لوگوں کو امپریس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھپے ہوئے گناہوں سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.